اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک اہم ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نصائح اور بہترین نصیحتیں اور ارشادات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی انہی ارشادات اور اہم نصائح پر مشتمل ہے۔ یہ دراصل وہ وظیفے اور وہ اعمال ہیں جو کہ نبی کریم وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان ارشادات میں سے چند اہم ارشادات آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ کے حق کی حفاظت کر کہ اللہ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ کے حقوق کی حفاظت کر تو ہر وقت اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ نمبر 2، جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ۔ نمبر 3، جب مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کر۔ نمبر 4، اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ تمام امت اکٹھا ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، اور اگر تمام لوگ جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ترمذی کی حدیث نمبر 78 یعنی 78 جلد نمبر 2 میں یہ حدیث ذکر ہوئی۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے 5 اہم ترین نصیحتیں فرمائیں۔ گویا کہ پہلی نصیحت یہ تھی کہ اللہ کے حق کی حفاظت کر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات، جو فرامین قرآن پاک کے اندر وارد فرمائے ان کی تو پیروی کرنے والا بن، یعنی کہ شریعت مطہرہ جس میں عبادات میں نماز، اس کے ساتھ ساتھ روزہ، زکوٰۃ، حج، اور اخلاق میں، گفتگو میں، معاشرہ میں اللہ اور اس کے احکام کی پابندی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے اوپر چلنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا، تمام ارشادات کی پاسداری ہوگی تو ہمیں کسی قسم کی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ صرف خدا ہی سے مانگ، یعنی کہ توحید کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تمہیں کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو صرف اللہ سے مانگو۔ اللہ کے تعالیٰ کی دولت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل حیران اور ششدر رہ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو اس کی تمنا اور آرزو کے مطابق دے دے تو اس کی دولت میں سے اتنا بھی نہیں جاتا جتنا سمندر میں سے سوئی کی ناک میں پانی جتنا آ سکتا ہے۔ یعنی کہ دولت کی جو ہے جستجو صرف اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا انسان اس دنیا کے اندر گزر بسر کر سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مومن کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا دوست ہرگز مت بناؤ، اور تمہارے یہاں کا کھانا متقی لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہ کھائے، لہٰذا تمہارا دوست بھی کامل ہونا چاہیے اور تمہارے مہمان بھی متقی لوگ ہونے چاہیے۔ ترمذی حدیث نمبر 65 یعنی 65۔ محترم ناظرین، اس کے علاوہ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ صرف اللہ سے مانگو، یعنی تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ جب کسی مصیبت و دشواری میں مبتلا ہو جاؤ، کسی پریشانی میں، بیماری میں، دشمنوں کے نرغہ میں آ جاؤ، ہر طرف سے تمہیں ستایا جا رہا ہو، تو ایسے حالات میں تمہارے دستگیر صرف خدا تعالیٰ ہے، اس لیے صرف اسی سے فریاد رسی کرو اور اسی سے ہی حقیقی مدد طلب کرو۔ چوتھی نصیحت فرمائی کہ مخلوق تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی، یعنی اگر دنیا کے تمام انسان اور تمام امت، تمام لوگ مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نفع دینا چاہتے ہوں تو دنیا کی کوئی دولت آپ کو نفع لینے سے نہیں روک سکتی، اور اس کے برعکس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں کچھ نہیں لکھا اور تمام دنیا مل کر آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اس وقت تک جس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نفع نہ دینا چاہے۔ اور پانچویں اہم ترین نصیحت یہ فرمائی کہ مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، جب مخلوق تم کو نفع نہیں پہنچا سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں، اسی کے احکام کی پیروی کریں۔ جس طرح قتادہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حفاظت فرمائی، اسی طرح تو اس کے چہرے کو محفوظ رکھ اور اس کی آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز تر بنا،
اور آنکھ کو اس کی جگہ رکھ، اسی وقت آنکھ بالکل صحیح اور سالم جبکہ پہلے سے بہتر اور تیز ہوگی۔ یہ واقعہ کا حدیث کا وہ ٹکڑا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دکھڑا بیان کیا یا کوئی بات فرمائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت قتادہ کو یہ فرماتے ہوئے تسلی فرمائی کہ جس طرح تو نے اللہ کے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا اور اپنی آنکھ کو نقصان پہنچایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس آنکھ کے بدلے میں یا اس آنکھ کے نقصان کے بدلے میں اللہ تمہیں بہترین اور اعلیٰ نظر عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں ہمارے لیے جہاں بہترین وظیفہ، جہاں بہترین راہ عمل ہیں، وہاں ہماری کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اس سلسلے میں چند اہم وظیفے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ آپ کی خدمت میں گوشہ گزار ہیں۔ جب آپ مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، کوئی درد ہو رہا ہو، کوئی تکلیف ہو رہی ہو، تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جسم سے درد اور آپ کے اوپر جادو کا اثر، کسی بھی قسم کا عمل جو اگر آپ کے اوپر ہے یا آپ کو شک ہے تو اس سے دور ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو تو سورۃ الواقعہ مغرب کے وقت لازم پڑھیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سارا دن اچھا گزرے، آپ کے مال میں برکت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے خوش رہے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو صبح سویرے اٹھ کر تلاوت قرآن مجید، اسپیشلی سورہ یاسین کا عمل لازم پکڑیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوتے ہوئے آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ محترم ناظرین، انسانیت کے لیے دکھ بانٹیں، انسانیت کے لیے آسانیاں بانٹیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔